بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سابق وزیر اعظم پاکستان نے اپنے قتل کی ایک اور سازش کو بے نقاب کر دیا۔ وہ کون ہے جو عمران خان کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے؟ عمران خان جیسے جیسے قانون کے احترام میں عدالتوں میں جانے کو یقینی بنا رہے ہیں، ویسے ویسے ان کے خلاف مقدمات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جس پر عمران خان نے کہا موجودہ حکمران ظلم کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن بلا آخر ان ایک ہی راستہ ہے، پاکستان میں امن اور ترقی کا، صاف شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ عمران خان نے بتایا کہ کس طرح اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ان کی جان لینے کا منصوبہ خوفناک بنایا گیا تھا، اور وہ معجزانہ طور پر وہاں سے بچ کے زندہ آ گئے۔ عمران خان کے مطابق کچھ لوگوں نے سخت اپنے ماتحت لوگوں کو ڈانٹا کہ عمران خان زندہ کیوں چلے گیا ہے۔ ناظرین، عمران خان جب پیشی کے لیے جا رہے تھے تو لاتعداد رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ آج انہوں نے میڈیا کو سارے راز افشاں کر دیے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اس ملک میں امن اور آئین کی بحالی کے لیے، قانون کی بحالی کے لیے انصاف کیا جائے۔ کچھ لوگ پہلے بھی قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں اور اب دوبارہ اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو عوام میں شعور پیدا کیا، یہی وجہ ہے کہ ابھی تک حکمران کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی ہیں، اور مجھ پر حملہ کرنے والوں کو ہر قدم پر ناکامیاں اور مایوسیاں مل رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پینک ہو گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو پی ڈی ایم کی ملاقات میں واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ جو زور زبردستی جو مرضی کریں، الیکشن سے فرار کا راستہ اپنائیں۔ الیکشن پی ڈی ایم کی شکست فاش اور عمران خان کی کامیابی یقینی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر داخلہ کا بیان بھی کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، رانا ثناء اللہ نے، اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوئے تو عوام اس کو نہیں مانے گی، جبکہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، اور سپریم کورٹ باشگاف لفظوں میں کہہ چکی الیکشن کرائے جائیں، تو کیا وزیر داخلہ آنے والے دنوں میں توہین عدالت میں اپنے منصب سے بھی فارغ ہو سکتے ہیں؟ ایک بحث یہ چھڑ گئی ہے۔ ناظرین، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان نے ایسے راز افشا کر دیے جس سے عمران خان کی جان لینے والے لوگ بے نقاب ہو گئے، اور اب وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں جو حالات پیش آئے، ان کی ویڈیو اب سب کے سامنے آ چکی ہے، اور ایک ایک بندہ پن پوائنٹ ہو گیا ہے کہ سازش کے محلاتی بند کمروں کی سازش کے پیچھے کون تھا۔ عمران خان اگر وہاں نہ آتے، چند لمحے تک جوڈیشل کمپلیکس سے گاڑی واپس نہ لاتے، تو کون سے چہرے انہیں جان سے مار سکتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ عمران خان کی آمد سے پہلے جوڈیشل کمپلیکس میں سول کپڑوں میں کن افراد کو جوڈیشل کمپلیکس کے کھاتے میں داخل کیا گیا، اور ان کے پاس کون کون سا مبینہ طور پر مسلح اسلحہ تھا؟ اچانک عمران خان کو وہ گرفتار کر کے یا مار کے اگلے عزائم کیا تھے؟ جوڈیشل کمپلیکس کے پچھلے حصے میں موت کا پروانہ لیے ہوئے اپنے وقت سے خود ساختہ لوگ عمران خان کے راستے سے ہٹانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن پنجابی کہتے ہیں جنہوں اللہ رکھے انہوں کون چکھے۔ تو عمران خان وہاں سے معجزانہ طور پر بچ کر نکل آئے۔ جہاں عمران خان کے وکلا کو جانے کی اجازت نہیں تھی، داخل ہونے کی اجازت نہیں، آپ نہیں جا سکتے، وہاں غیر متعلقہ افراد، مشکوک افراد کیسے پہنچے، کس نے بچایا، اور انہوں نے عمران خان پر حملہ کس انداز میں کیا؟ یہ سارے حقائق اب مختلف سوشل میڈیا پر آپ کو نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی زندگی نہ رکھی ہو بتی، تو یہ لوگ جو غیر متعلقہ افراد ادھر پہنچے تھے، اپنے ہدف کو کامیاب خدا نہ خواستہ ہو جاتے، اور اس وقت ملک میں خانہ جنگی چھڑی ہوتی۔
پہلے عمران خان کی گاڑی کو اتارنے کی بھرپور کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے عمران خان کو گاڑی سے نکالے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بے نظیر بھٹو گاڑی سے نکلی تو بلاسٹ کر دیا گیا, پھر ان پر فائر کیا گیا. ایسی ہی سازش کے تانے بانے مل رہے تھے. لیکن اب یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس پاکستانی عوام میں شعور پیدا ہو چکا ہے. وہ عمران خان کی گاڑی پر لیٹ گئے کہ پہلے ہمیں گولیاں مارو, پھر ہم سے گولیاں نکل کے عمران خان پر جائے گی. کون ہے جو عمران خان کا سیاسی مقابلہ کرنے میں ناکام ہونے کے بعد 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی اکٹھی ہونے کے بعد ضمنی الیکشن میں شکست در شکست کے بعد اب عمران خان کو کس کے ذریعے ہر راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ اس سازش کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. عمران خان کو گاڑی سے اتارنے کی کوشش جب فاضل جج نے گاڑی سے حاضری کی درخواست منظور کی اور باہر شیلنگ اور لاٹھی چارج کی بہمانہ مناظر دیکھے تو انہوں نے کہا اس سے تو اس کی زندگی جا سکتی ہے, اور انہوں نے عمران خان کی گاڑی میں درخواست کو منظور کر لیا. اور اس کے بعد ایک اور کوشش ہوئی کہ کسی بھی طریقے سے جوڈیشنل کیمپس کے باہر عمران خان کی گاڑی کے تینوں اطراف سے لاتعداد شیلنگ کی گئی اور ایکسپائر شیلنگ کی گئی کہ کسی وجہ سے عمران خان اور ان کے ساتھ آنے والے لوگ ان کو الگ کر دیا جائے. اور یہ کہا جا رہا ہے جب وہ لاہور سے سپریم عدالت کے حکم پر گئے تو 5 دفعہ ایسے موقعوں پر پولیس نے ان کے ساتھ چلنے والوں کو پیچھے کر دیا, لیکن آگے سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جان نچھاور آتے رہے اور پولیس کی ہر رکاوٹ جبر ظلم کر کے لاٹھیاں سینے پر کھاتے ہوئے برداشت کر کے عمران خان کے لیے آگے ڈھال بن گئے اور مبینہ طور پر قتل کرنے والے اپنے راستے میں ناکام رہے. عمران خان کی گاڑی کے ارد گرد لاٹھی چارج اور شیلنگ کا بے دریغ استعمال کیا گیا, جس سے سابق ایم این اے امجد نیازی بھی زد میں آ گئے اور بعد میں پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے جسم پر تشدد کے بے انتہا نشانات جمہوریت کے منہ پر داغ بن چکے ہیں, سیاست کے منہ پر داغ بن چکے ہیں. موجودہ حکمرانوں نے جس طرح عمران خان کے خلاف مقدمات کے جھوٹے مقدمات کی سینچری مکمل کی ہے اور عدالت کے حکم اور آئین سے ماورا ہو کے الیکشن سے فراز کا راستہ اپنا رہے ہیں. یہ ڈکٹیٹر کرتے تھے کہ ضیاء الحق آیا تھا 90 دن کے لیے 11 سال نکال گیا. شاید یہ حکومت پروڈنٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ 11 سال ایسے نکال دے گی, لیکن اس دور میں 70 اور 80 کی دہائی کے بعد عوام شعور ہو گئی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستانی عوام اپنے لیڈر کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کر کے خواتین, بزرگ, بچے ان کی گاڑی پہ آگے دیوار بن جائیں گے اور مارنے والوں کو پہلے لاتعداد لوگوں کو مار کے عمران خان تک پہنچنا ہوگا. یہی عمران خان کا شعور ہے جس نے آج ان کی زندگی کو اللہ کے کرم کے بعد محفوظ رکھا ہے. لیکن ناظرین, کہا جاتا ہے کہ امجد خان نیازی پر تشدد کی جو تصاویریں وائرل ہو رہی ہیں وہ جمہوریت کے منہ پر تھپڑ ہے. لیکن آفرین ہے اس موقع پر ناظرین, جوڈیشل کمپلیکس میں جو گاڑی مراد سعید سوار تھے جنہوں نے بدترین شیلنگ کے باوجود عمران خان کو گاڑی میں اکیلا نہیں چھوڑا اور اتنا ظلم و ستم برداشت کیا. مراد سعید نے اس گاڑی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے, ورنہ حملہ آور جو بھی تھے جس کی عمران خان نے نشاندہی کی وہ انہیں مارنے میں کامیاب ہو سکتے. مراد سعید کے بارے میں عمران خان نے کہا انہیں گرفتار نہیں ہونا چاہیے. جس طرح وہ جان نثار ہے اس کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر میری گاڑی کو جوڈیشل کیمپس میں جب مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جا رہا تھا, شیلنگ کی جا رہی تھی, لاٹھی چارج کی تھی, انہوں نے گاڑی نکالا, وہ اپنی مثال آپ ہے. عمران خان نے آج پھر چیف جسٹس آف پاکستان محترم عمر عطا بدیال صاحب سے درخواست کی ہے کہ ان کے کیسز کو ویڈیو لنک کے ذریعے سنا جائے. وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. عدالتوں کے حکم پر جب بھی وہ جاتے ہیں پیچھے ان کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے اور جہاں جاتے ہیں درجنوں مقدمات درج کر جاتے ہیں اور سینچری کر دی گئی ہے. دہشت گردی کے مقدمات تو موجودہ حکومت ٹافیوں کی طرح بانٹ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس حالات میں پاک فوج میرا مضبوط ادارہ ہے, میرے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کرنے والے بھولے یہ فوج میری ہے. اور آرمی چیف سے مطالبہ کیا کہ اگر ان پر حملہ کرنے والوں کا ویڈیو بیان لیا جا سکتا ہے تو ایک سابق وزیر اعظم جس کے لیے 22
کروڑ عوام کی اکثریت جان دینے کے لیے تیار ہے، انہیں بھی یہ تحفظ دیا جائے۔ آج چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں ویڈیو لنک کی سہولت کو زبردست پیش رفت قرار دیا، لیکن عمران خان ابھی تک اس سہولت سے محروم ہے۔ حالانکہ عمر عطا بدیال صاحب نے آج اس چیز کو اہم پیش رفت قرار دی اور اس سے امن کا اور انصاف کے تقاضے کو ایک کامیاب قرار دیا، لیکن اب تک عمران خان ہی اس سہولت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کل حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ جب عمران خان ایسے سڑکوں پر نکلیں گے اور ان کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، کیونکہ خود وزیر داخلہ اور حکومت کے مطابق عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور حکومت ان کو سیکورٹی دینے میں ناکامی کا بھی اعتراف کر چکی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کے ساتھیوں کو ہراساں کرنے کے لیے بدترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ گھروں میں چھاپے مار کر بزرگ خواتین کو، 10-10 سال کے بچوں کو، طالب علموں کو سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار کر گیا۔ یعنی کہ ایک بچی جس کی عمر، ایک خاتون جس کی اپنی جھولی میں چند دنوں کا بچہ تھا، پولیس اس پر بھی اسلام آباد مظالم ڈھانے سے باز نہیں آئی۔ یہ بدترین کریک ڈاؤن ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں سنا گیا۔ گزشتہ روز جو کارروائیاں ہوئی، ان میں پی ٹی آئی کے مرکزی لیڈرشپ کے گھروں میں پولیس چار دیواری کو پامال کر کے رات کے اندھیرے میں لشکر کشی کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کی اور چار دیواری کی پامالی کرتی رہی، لیکن حکومت نے کسی بھی ایک گھر میں سے کوئی ناجائز چیز برآمد نہیں کر سکی۔ ان ساری کارروائیوں کا مقصد عمران خان کے لاہور کے جلسے جو مینار پاکستان میں وہ کرنا چاہتے تھے اس سے روکنا بھی ہے۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو ضمانت کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود عدالت سے پی ٹی آئی کے مطابق نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ پولیس والے ہیں، اور بعد میں پولیس ناکے پر نہ رکنے کے جواز پر مقدمہ درج کر دیا گیا، جبکہ وہ آلریڈی وکیل ہیں اور عدالتوں سے ضمانت خرچ چکے ہیں۔ لگتا ہے نظام الدین سکہ کا قانون چل رہا ہے۔ شبلی فراز ناظرین جو ویل چیئر پر عدالت ضمانت کرانے پہنچے اور پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر گھیرا ڈالے کھڑی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد ادھر آ رہا ہے، موجود رہی۔ جب فضلی فراز وزیر اعلیٰ بلدوزر کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے لے جایا گیا تو حکومت نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا۔ ناظرین، ایک طرف تو عمران خان کی عوام میں مقبولیت، اور جیسے ہی وہ گھر سے نکلتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں ہر طرف سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کی بکلاہٹ ہے کہ پی ڈی ایم کی آج اہم قیادت درمیان ملاقات ہوا تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو کہا گیا الیکشن میں ہماری شکست یقینی ہے، خدا کے لیے چاہے آئین توڑو یا قائن توڑو۔ یہ مبینہ طور پر اطلاعات ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑتے، عمران خان ہماری سیاست ختم کر دے گا، اس وقت وہ سیاست کے عروج پر ہے، ہمیں تو ہمارے اب حلقے والے نہیں گھر میں گھسنا دینا چاہتے۔ تو دوسری طرف ناظرین، آج عمران خان سے ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی 1 to 1، اس میں انہوں نے اہم راز سے افشا کیا۔ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ عمران خان پرعزم ہیں کہ ہر حال میں وہ الیکشن کرا کر رہیں گے اور بہت جلد عوامی نمائندوں کی منتخب حکومت ہوگی جس کا وزیر اعظم عمران ہوگا۔ انہوں نے بعض پردہ نشینوں کے نام لیے اور بتایا کہ میرے گھر حملہ کرنے میں کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ ایک طرف میں عدالت کے لیے گیا، ادھر مقدمہ درج کر دیے گئے، دوسری طرف بشرا بی بی خاتون میں اکیلی تھی تو گھر میں کس طرح پولیس گردی کی گئی۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس سے چند لوگ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور عمران خان نے اس عزم کو دہرایا کہ وہ پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے اور موجودہ حالات میں صرف اور صرف الیکشن صاف شفاف الیکشن ہی ملک کی بقا کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔